بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے ابو شاکر سے کہا کہ تمہارے لیے تو یہ پتھر بے جان ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ تم اس پتھر کے اندر تیزی اور حرکت نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمہارے علم کی کمی ہے جو تمہیں اس پتھر کے اندر کی حرکت نہیں دیکھنے دیتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ پتھر کے اندر کی حرکت کو دیکھ سکیں گے۔ 18 سینچری میں ڈسکور کیا گیا ہے کہ سب کچھ ایٹم سے بنا ہے اور ایٹم میں الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ حرکت کرتے ہیں۔ اب سوچو، آج سے صدیوں پہلے اگر کوئی انسان ایٹم کے اندر کی مومنٹ کو بتا دے تو اس کا علم کس حد تک ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قصے جان کر حیران رہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 702-703 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا سے 22 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی کہ آپ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے پہلے 14 سال اپنے دادا حضرت زین العابدین کے ساتھ گزارے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچپن ریلیجن، سائنس اور قرآن سیکھنے میں گزرا۔ کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں آتے تھے اور وہاں کے ینگ اسٹوڈنٹ سے سیکھنے کے بجائے وہ ان کے ساتھ کئی سیریس میٹر ڈسکس کرتے تھے، یہاں تک کہ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جابر بن حیان الکمی کیمسٹری، فارمیسی، فلسفی، اسٹرانومی اور میڈیسن کے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت سے انوینشنز بھی کیے ہیں۔ جابر بن حیان اتنے بڑے سائنٹسٹ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ جو کہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے، جن میں بہت سے فلاسفر اور سائنٹسٹ بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کو بہت پروموٹ کیا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے کپڑوں پر قلم کی سیاہی لگی ہوئی تھی اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے کپڑے چھپا رہا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم کی سیاہی سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ مرد کے عطر اور عطر کی زیور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی کھولے، جس سے کئی لوگوں نے علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن، سائنس، ایڈجوڈیشنز اور ایتھکس کے ماسٹر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فزکس میں کئی کنٹریبیوشنز کیے جو کئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوپیسٹی اور ٹرانسپیرنسی میٹیریل جیسے لاز بنائے۔ آج یہ تھیوری لاز آف فزکس میں سے ایک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بچپن کا کافی وقت اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام باقر علیہ السلام بھی بہت بڑے علمی پرسنالٹی تھی، اسی وجہ سے یہی علم ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام 11 سال کے تھے تو ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس میں انٹر ہوئے جہاں لوگ اسٹرانومی ڈسکس کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اور جس طرح 24 گھنٹوں میں دن رات بدلتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا فلیٹ ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ایک 11 سال کا لڑکا اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں ایرسٹوٹل کی 4 ایلیمنٹ تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور فرمایا کہ مجھے حیرانی ہے کہ ایرسٹوٹل جیسا انسان آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں صرف 4 ایلیمنٹس ہیں، زمین، ہوا، آگ اور پانی، جبکہ زمین کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں۔ زمین میں موجود ہر میٹل ایک ایلیمنٹ ہے۔ یعنی ایرسٹوٹل کی اس 4 ایلیمنٹس تھیوری پر 1000 سال تک لوگ یقین کرتے رہے، کیونکہ بہت بڑے فلاسفر تھے۔
اس لیے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر سکے، لیکن 12 سال کے لڑکے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے غلط ثابت کیا، اور آج کیمسٹری نے اس کو 118 ایلیمنٹس کو ریکگنائز کیا ہے۔ ایک دن جابر بن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بیماری کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کیا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے یا پھر یہ ایکسیڈنٹل ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ ہم پیدا کرتے ہیں، اور کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کم علم اور ہماری جھوٹی خواہشوں کا پیچھا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زیادہ مت کھاؤ اور پیو، اگر ہم کم کھائیں اور کم پیئیں تو ہمارا جسم کئی طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور تیسری طرح کی بیماری وہ ہے جو ہمارے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ دشمن بہت چھوٹے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کو بہت بڑی تعداد میں گارڈز دیے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، جو کہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماڈرن سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، اور یہ باڈی میں انفلمیشنز لیولز کو ریڈیوس کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے باڈی کا بلڈ پریشر، شوگر اور کنٹرول رہتا ہے، اور روزہ رکھنا انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے انسان کے جسم میں ایسے گارڈ رکھے ہیں جو کہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرسز اور بیکٹیریا کی بات کی ہے جو انسان کے باڈی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ گارڈز انسان کے امیون سسٹم ہیں جو ان وائرس سے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ تم دیکھتے ہو، ان میں سے کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی زیادہ روشن ہیں۔ اس وقت لوگوں کو اس اسپیس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تھیوری کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے صدیوں بعد یہ ڈسکور کیا گیا کہ یونیورس میں ایسے بہت سے سٹارز ہیں جو کئی بلین ٹائمز برائٹ ہیں، انہیں کواسارز کہا جاتا ہے۔ ان کواسارز کی لائٹ 10 بلین ٹائم سورج سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انسیڈنٹ بہت کمال کا ہے۔ ایک دن ایک فزیشین میڈیسن کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یہاں تک کہ آپ بھی اس علم کے محتاج ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے۔ جو تم جانتے ہو؟ تو اس سے فزیشین نے پوچھا، کیسے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم سردی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گرم دوا سے کرتے ہیں، اور گرمی سے ہونے والی بیماری کا علاج ٹھنڈی دوا سے کرتے ہیں۔ ہم خشکی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گیلی دوا سے کرتے ہیں، اور گیلی سے ہونے والی بیماری کا علاج خشکی کی دوا سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس فزیشین نے یہ بات سب سنا، اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہی میڈیسن کی اصل سائنس ہے۔ یہ انسیڈنٹ تو اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈنٹ کو فلسفی سکھا رہے تھے، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یونیورس کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزوں کی شیپ ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ تو جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو جابر نے پوچھا، کیا آواز بھی حرکت کرتی ہے؟ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آواز میں بھی حرکت ہوتی ہے، لیکن آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے۔ 17 سینچری میں گلیلیو گلیلی نے جیسے سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ ڈسکور کیا گیا کہ ساؤنڈ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے سلو رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ارتھ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے، اور سورج، چاند اور دوسرے پلینٹس اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت سے پہلے فیمس گریک فلسفر ایرسٹوٹل کا بھی یہی ماننا تھا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ زمین سورج کے اراؤنڈ گھومتی ہے،
اور زمین خود اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے، اور سب بہتر جانتے ہیں کہ کون سچا تھا۔ 1543 میں نیوکلس پورنگز یہ ڈسکور کیا کہ زمین سورج اراؤنڈ گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے۔ ایک دن ابو مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو چاند سے زیادہ گرم بناتی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سورج کو آگ کے نور اور پانی کی شفافیت سے پیدا کیا ہے، اس پر ایک کے بعد ایک ساتھ لیئرز لگائیں اور پھر اس سے آگ کے کپڑے بنائے، پھر یہ چاند سے زیادہ گرم ہو گیا۔ محمد بن مسلم نے پوچھا کہ چاند کو کیسے بنایا گیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ناسا کو مون کی شیڈول رینجز میں ایئرز کی شیپ میں پانی ملا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات 765 عیسوی میں ہوئی تھی۔ شیعہ سورسز کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو المنصور نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے پاس کتنے کمال کے علمی پرسنالٹی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی ان کی بات نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسل جیسا علم نہ کسی کے پاس تھا اور نہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کا اعزاز ضرور کیجیے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔